الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع وعلى آله المؤمنين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء الكاملين العارفين وعلماء بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله عز وجل في مقام آخر لقد ولى الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على والحمد لله رب العالمين وعن علي وعن عثمان بن كرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا واسع الكرم قدوس الله واجب ومقدس حاضرين المستعملين الله رب العالمين ورب العالمين احسان العزيز بمكر العالم والتسعه اقل القلوب عظيم الشفقه الله رب العالمين حاضرته pertama maupun sama khusus khususnya pada khusus sama segala khusus harus aku amat berdoa kepada Allah. Banyak orang itu Allah بالنسبة للجامعة وبالنسبة لطبعا الرسول خليفة الثالث جامع القرآن ناشر القرآن حافظ القرآن السلطان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه شهادة القدس
کا جو موضوع ہے وہ آپ کی سیرت پاک کو چلتے پہلے کو اجاگر کر اور ساتھ ساتھ 18 ذوالقعدہ مسلموں کی جو پہچان ہے وہ اس اعتبار سے اس کو یاد رکھنا، اسی لیے سیرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو آج موضوع سن رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو آپ کی پہچان ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور صحابی کا اگر جہاں پر ذکر کیا جائے تو قرآن مجید اللہ رب العالمین اجمالا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ان کی رضا کے ساتھ فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور سے راضی ہوا۔ تو اس میں کوئی ایک صحابی بھی اس آیت مبارکہ سے باہر نہیں ہوا، یعنی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کرام سے لے کر حضرت سیدنا حسین جو آخری صحابی ہیں اور تک جتنے صحابہ ہیں سب اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ کی رضا کے کیا ہے حقدار۔ اب چونکہ یہاں پر لفظ صحابی کا ذکر آ گیا تو پتہ چلا صحابی کی پہچان ہوتی تب ہے جب اسے نسبت مصطفیٰ ملتا ہے، ورنہ تو وہ صحابی بنتا ہے۔ اور صحابی کی تعریف تو آپ بچپن سے سن کہ صحابی ہو کر اس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان کی دنیا سے گیا۔ تو اب یہاں پر مختصر اگر یوں ذکر کرتے کہ سب سے بڑی پہچان کہ آپ صحابی رسول ہیں، پھر دوسری پہچان کہ آپ داماد رسول ہیں، دوہرے داماد رسول۔ کسی بھی جب سے کائنات بنی ہے اور جب سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا اس وقت سے لے کر اب تک کسی بھی شخص کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں۔ یہ شرف اگر حاصل ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو اس لیے آپ دوہرے داماد رسول ہیں، ایک نہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے معلوم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بار دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا، اور ایک روایت میں 100 کا بھی لفظ ذکر فرمایا۔ تیسری دو نور والے، اب آپ بتائیے جس صحابی کی زوجہ نبی کی بیٹی نور والی ہو تو پھر نبی نور والے نہیں ہو، تو اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے ذوالنورین، 2 نور والے۔ پھر اگلی صفت جو آپ کی بیان کی جاتی ہے فرمایا آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد خلافت کا شرف حاصل رہا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی
یہ شرف، یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ خلفائے راشدین میں سے۔ پھر جامع القرآن ہے، حافظ صرف جامع قرآن نہیں بلکہ قاری القرآن ہے، حافظ القرآن ہے، ناشر القرآن ہے، کاتب القرآن ہے، قرآن کو لکھنے والی ہے، اور اتنی صفات کے مالک ہیں۔ اگر ان صفات سے ہی متصف اگر کوئی شخص کسی کو صرف صحابی کا درجہ حاصل ہو جائے تو وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے، کسی کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اس کے نکاح میں وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے، کسی کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ کوئی کتاب لکھی ہے کسی نے تو وہ بڑی فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ تو پھر دنیا میں جتنی سب سے فضیلت والی، سب سے اعلیٰ کتاب جس نے لکھی ہو تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پر کسی مصنف کی کوئی کتاب مشہور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا لکھاری ہے، اس نے بہت کمال کیا، اور اس کو ایوارڈ بھی مل جاتا ہے، اور پھر اس کی کتاب اتنی مشہور ہو جاتی ہے۔ چلے مؤلف بھی ہے، چند مؤلف اور مصنف میں کیا فرق ہے؟ مؤلف چند کتب سے لے کر ایک کتاب بنا دیتا ہے، مصنف جو اپنے ذہن سے تصنیف کرتا ہے، لیکن جو قرآن لکھنے والا ہو، جو رازدار نبی ہو، تو پھر اس کو کتنا شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو شرف حاصل ہوا، ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی فضیلتوں کے آپ حامل ہیں، کئی سعادتوں کے کیا آپ حامل ہیں۔ تو اسی لیے کیا فرمایا، اور قرآن سے پھر جو آپ کا پیار، قرآن سے جو محبت آپ کی تھی، فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر صرف 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو شرف حاصل، اور اتنا ہی نہیں، جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ قرآن مجید فرقان حمید ہی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر آپ کا پہلا خون کا قطرہ گرا، جو آیت مبارکہ کا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ہی کیا ہے ان قریب آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ 18 ذوالحج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر، تو اس عنوان سے ہم سنیوں کو یہ دن یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ بحمدہ تعالی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب کسی بھی بزرگ کا کوئی دن آ جاتا ہے تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے توسل سے، بلکہ ان کے فیض و برکات تو حاصل ہوں، لیکن ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا جائے۔ تو 18 ذوالحج جو کل گزری ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج 18 ذوالحج، تو آج 18 ذوالحج، آج کا دن بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اور آپ کی عنوان سے منایا جاتا ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے، اچھا کچھ بھی نہ کریں نا، ایک کام کر لیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی ایصال ثواب کے لیے، نہ بنائے دیں گے، نہ کھانے تقسیم کریں، نہ لنگر تقسیم کریں، جو آپ نے کام کیا تھا نا وہ کام کر لیں۔ وہ کام کیا تھا کہ آپ نے ایک یہودی سے کنواں لے کر مسلمانوں کے پانی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے ایک شخص کو ایک گلاس پانی پلایا تو اس نے ایک غلام آزاد کیا، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جس نے پورے مدینے کے لیے پانی وقف کر دیا اور اس کو کتنے غلاموں کا ثواب مل رہا ہوگا، بولے نا سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے، آج اس نیت سے کہ اگر آپ کسی کو پانی پلا دیں گے نا تو آپ کو ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، اور کیا ہو جائے گا،
آپ کی سنت پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ تو آج کا دن بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یاد کے حوالے سے ہم اہل سنت میں کیا ہے معروف ہیں۔ پھر آپ کی اور جب آپ کا آخری وقت تھا تو یہ وہ حضرت عثمان غنی جنہوں نے پورے مدینے کے لیے پانی وقف فرما دیا ہو، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے گھر کی گیلری سے چھت سے لوگوں کو مخاطب کرنے فرمایا، 40 دن تک آپ پر پانی بند ہوا، تو آپ نے مخاطب فرمایا لوگوں کو، اے لوگوں بتاؤ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس نے تم لوگوں کے لیے پورا کنواں وقف کر دیا تھا، تو آج مجھ پر پانی کیوں بند ہوا؟ تو سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پورے مدینے والوں کے لیے کیا کر دیا تھا، پانی کا کنواں وقف فرما دیا۔ تو آج ان کو یاد کرنے کا دن، ان کی شہادت کا دن ہے، ان کا تذکرہ کرنے کا دن ہے۔ لیکن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں اور بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا اور آج بالخصوص اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دن کو ہمارے ہاں سنی بھی عید غریب کے طور پر مناتے ہیں۔ نہ میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے ایک دو چیزوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے عقائد و نظریات جو اہل سنت کے عقائد و نظریات ہیں وہ واضح ہو جائے، اور ہماری عقلوں پر اگر کوئی فتنہ پرور کوئی رافضی آ کر ڈاکہ ڈالنے لگے تو ہم اس سے کیا ہوں محفوظ ہو جائیں۔ اور الحمدللہ ہمارے علماء نے اس پر کام بھی کیا اور اس پر الحمدللہ اس پر وضاحتیں بھی فرمائی۔ جس 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یاد کرنا چاہیے، ہم شہادت کو بھول کر عید کا دن منانے لگ جائیں تو پھر یہ تو ناانصافی ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دن آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دن مناتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دن مناتے ہیں۔ شہادت کا دن ہو تو ہم ایثار ثواب کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہو تو 21 رمضان ہمارے گھر میں فاتحہ ہوتی ہے، ایثار کرتے ہیں۔ تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو 18 ذی الحج دن ہو ہم آپ کی شہادت کو بھول کر عید منانے لگ جائے تو پھر سنی تو سنی نہیں ہوا، بولے سنی نہیں ہوا۔ اب سنی کیا کرے، میں مختصر اس کو ذکر کر دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، باقاعدہ طور پر حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج سے جب حضور تشریف لا رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، غدیر خم کے مقام پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ اس مقام پر حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا سفیر بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت کسی نے آ کر اس مقام پر غدیر خم کے مقام پر حضور کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ علی فیصلے کرنے میں ایسے ویسے، تو پھر حضور نے اس شکایت کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے مولا کائنات حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو یہاں حضور کی مراد کیا تھی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے۔ یعنی حضور نے یہاں اعتماد کا، محبت کا اظہار فرمایا کہ علی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے یہاں پر علی کے لیے، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے محبت کا اظہار فرمایا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے باقاعدہ طور پر اس پر ذکر فرمایا ہے کہ یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے مراد حضور کا اظہار محبت تھا، حضور کا اظہار محبت تھا۔ تو ہم سنی ان دوسرے لوگوں کے چکروں میں پڑھ کر ہم نے بھی عید منانا شروع کر دی کہ یہ دن عید کا دن ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی سنیوں سنی رہو اور کچھ نہ بنو، اس لیے کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت والا ہوگا وہ تو بالخصوص پکا سنی ہوگا، اور جو حقیقی معنی میں سنی ہو، جس کے اندر رفض کا خون نہ دوڑ رہا ہو، وہ سنی پھر ایک دن عید نہیں منائے گا،
پھر اگر جہاں عید کی بات کی جائے تو پھر ہم اس 18 ذی الحج کو یوم شہادت عثمان غنی بھول کر 18 ذی الحج کو عید غدیر منانا شروع کر دیں تو پھر یہ تو شہادت سیدنا عثمان غنی سے ناانصافی ہوئی. ہم دن منائیں گے کس کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، لیکن ہم انکار نہیں کرتے کہ حضور کی حدیث مبارکہ نہیں، حدیث مبارکہ ہے، اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے نا کہ حضور نے عید منا، اس دن عید منا لی. تو یہاں ایک چیز کا میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں. مخز الدولہ ایک کتاب کا نام ہے جس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے 360 سال بعد جب حضور نے اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی بن 360 سال کے بعد اس شخص نے نئی روایت ڈالی اور اس نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حضور نے مولا علی کو خلافت عطا فرمائی. 360 سال بعد پتہ چلا. میرا ایک سوال ہے کہ 360 سال کے بعد پتہ چلا کہ مولا علی کو خلافت عطا فرمائی ہے. مولا علی کو اس وقت خود معلوم نہیں تھا یا اہل بیت کرام میں کسی شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دن جب حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے مراد حضور نے خلافت عطا فرمائی ہو، 360 سال بعد پتہ چل رہا ہے. 360 سال پہلے پتہ نہیں تھا. کسی صحابی نے، کسی اہل بیت کرام میں سے کسی شخصیت نے اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے یوں نہیں کہا کہ مولا علی کو خلافت عطا فرمائی، اور یہاں پر خلافت مراد نہیں. اور اگر چلو ہم یوں مان لیں کہ یہاں ولایت مراد ہے تو ولایت تو پھر ہم یوں کہیں گے، ایک سوال کا جواب اگر ہم یوں کہیں کہ اگر کہیں اس سے مراد ولایت ہے تو ولایت تو مولا علی کو پیدائشی مل گئی تھی. جب حضور مولا کائنات حضرت مولا علی پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، علماء نے فرمایا یہ ولایت تب نہیں ملی بلکہ ولی تو مولا علی تب تھے جب دنیا میں تشریف لائے تھے. جب دنیا میں تشریف لائے تھے تب ولایت مل گئی تھی. اور اگر اب کہیں ولایت ملی تو پھر تمہاری عقلوں پر پردے پڑ گئے. تو اس کا مطلب پہلے کی ولایت کے قائل نہیں ہو. مولا علی کو تو ولایت تب ملی تھی جب میرے آقا کی گود میں تشریف لائے تھے. اب یہاں پتہ یہ چلا کہ اس دن سے مراد جس کو عید کا دن کہا جائے تو پھر ہم سنی نہ ہوئے بلکہ ہم دوغلے ہوئے. سمجھ آئی بات؟ اب یہاں پر یوں سمجھ لیجیے کہ سنی اگر ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم کہیں عید منائی تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ عید کا دن ہم سنیوں کے لیے وہ دن بھی تھا جب حضور نے فرمایا. کب؟ حضور میرے آقا کریم علیہ السلام کو سلام تشریف لا رہے ہیں. اب یہاں کا یہاں ماحول کیا تھا؟ حضور نے مولا کائنات حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. تو حضور نے یہاں بھی ہاتھ پکڑا کہ تم ان دو ہاتھوں کو بھول گئے کہ جب حضور کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ تھا اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. حضور ٹھہر گئے. حضور نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام حیران. حضور نے فرمایا ایسے ہی دیکھ رہے ہو کہ میرے ایک جانب ابو بکر ہے ایک جانب عمر ہے. فرمایا جیسے تم ہمیں آج دیکھ رہے ہو بروز محشر بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے. تو اگر ہم سنی عید کا دن کہے تو ہمارے لیے عید کا دن تو یہ بھی ہے جب حضور نے ابو بکر اور عمر کا ہاتھ پکڑا تھا. بولے نا سبحان اللہ. اب اگر یوں بھی کہیں تو پھر ہم عید کا دن اس کو بھی کہیں گے. حضور نے فرمایا میرے مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو کون ہوگا؟ فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرے بعد اگر مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر نماز پڑھے. تو پھر ہمارے لیے عید کا دن وہ بھی عید کا دن ہوگا. پھر اگر ہم عید کا دن منائیں تو ہمارے لیے عید کا دن وہ بھی دن ہوگا. حضور نے فرمایا جب ہوتا کیا تھا کہ کوئی کھلے بندوق کعبے کا طواف نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، مکے کی وادیاں گونج اٹھی، پھر آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کی حضور اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کون آتا ہے عمر کے مقابلے میں آئے اور ہمیں طواف سے روکے. تو پھر ہم کہیں گے ہمارے لیے عید کا دن وہ بھی دن تھا. بولے نا ہمارے لیے عید کا دن وہ بھی دن تھا کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، جبریل امین نے آ کر خوشخبری دی. حضور زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم کہیں گے ہمارے لیے عید کا دن وہ بھی دن ہے. سبحان اللہ. توڑ سے بولیں ذرا پتہ چلے آپ کو سن رہے ہیں. اور اگر عید کا دن ہے
تو پھر ہمارے لیے عید کا دن یہ بھی دن ہوگا. انہوں نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, تو پھر ہم کہیں گے کہ حضور نے عمر کے لیے اتنے پیارے الفاظ کہے تھے, تو ہمارے سنیوں کے لیے عید کا دن وہ بھی دن ہوتا. پھر ایک ہاتھ تم نے یاد رکھا کہ من کنت مولا فہذا علی جو مولا. حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تم وہ دن یاد رکھو کہ جب حضور نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, حضور نے ایسے ہاتھوں کو ملا دیا. فرمایا اب جو ان ہاتھوں پر بیعت کرے گا وہ عثمان کی بیعت ہوگی. فرمایا ہم سنیوں کے لیے وہ دن بھی پھر عید کا دن ہوگا. ہم ایک عید نہیں مناتے, ہم تو آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا جمعہ بھی عید کا دن ہے, تو پھر آج بھی عید ہے. ہم بھی لے آئے پٹاخے, ہم بھی لے آئے پھلجڑیاں, ہم بھی شور و غل شروع کر دیں, تو یہ تماشے بازیاں ہمیں نہیں آتی. تو اگر ہم کہیں عید کا دن, تو پھر عیدیں وہ ساری ہیں کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر اور عثمان کے لیے اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے یہ الفاظ فرمائے, تو پھر ہم سنیوں کے لیے وہ دن بھی عید کا دن ہے. تو اسی لیے سنیوں یہ تم میں فتنہ ڈالا جا رہا ہے کہ 18 ذی الحج کو عید مناؤ, یوم غدیر مناؤ, عید غدیر مناؤ. ہم کہیں عید غدیر نہیں بلکہ یوم غدیر ہے. ہم یوم غدیر کے قائل ہیں. حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم حضرت علی سے محبت کا اظہار تم سے اچھا کرنا جانتے ہیں. جب ہم علی علی کرنے پر آئے تو پھر ہم سینہ کوٹتے نہیں بلکہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہر دم علی علی. بولے نا, ہے نا, تو پھر سنی سنی رہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب العالمین مجھے سنی ماں کا بیٹا بنایا, سنی رکھ, سنی زندہ رکھ, سنی ہی مجھے موت عطا فرما دے. اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت علی برکت امام اہل سنت کا ماننے والا. تو پھر یہ دن جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے, ہم اس دن کو بھول کر مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک کو انکار نہ کرتے ہیں, بلکہ کیا ہم ان کا دن بھی منائیں. جب حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دن آتا ہے تو پھر ہم آپ کا دن بھی مناتے ہیں. ایک چیز اور میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ کے ساتھی معه اشداء علی الکفار, وہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں, وہ کفار پر سخت ہیں. لیکن جو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام میں لکیر ڈال کر دونوں کو جدا کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل کر کے محبوب کے قلب اطہر پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت اطہار کی رقابت کو, قربت کو, رشتہ داری کو, محبت کو, پیار کو ایسے بیان فرمایا تم ان کو کہتے ہو الگ ہیں, لیکن رب فرما رہا ہے رحماء بینہم, وہ آپس میں تو بڑے نرم دل ہیں. اور اس کی مثال یوں دوں نا کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا وقت, آپ کی شہادت کا وقت تھا, تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پہرا دینے کے لیے کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کیا تھا. کوئی دشمن کو پہرا دیتا ہے, وہ تو کہتا ہے آج مرے جان چھوٹے, کل مرے سو آج مرے سو اب. تو یہ دشمن کی سوچ ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو مولا کائنات حضرت مولا علی اپنے شہزادوں کو ننگی تلواروں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پہرے پر کھڑا نہیں کرتے. یہ رحماء بینہم ہے کہ آپ نے کیا کیا, اپنے شہزادوں کو پہرے کے لیے کھڑا کر دیا. ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ پر 3 دن پانی بند کیا گیا. وہ کربلا کا میدان تھا جہاں پر 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی. ہم اس کے انکاری نہیں, وہ ظلم ضرور ہوا, لیکن مدینے میں میرے آقا کے مدینے میں جہاں 40 دن پانی بند کیا, اور جس ذات پر بند کیا, جس شخصیت پر بند کیا, وہ کون تھے؟ خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ پر 40 دن تک پانی بند کیا. 3 دن والے اہل بیت کرام کو ہم نہیں بلاتے, 40 دن جن پر پانی بند کیا ان کو ہم بلاتے.
قرآن کو جنہوں نے مصحف کی صورت میں ہمیں دیا، تحفہ دیا، آج پوری کائنات میں قرآن مجید کو جو تحفتاً آج پوری کائنات میں مصحف موجود ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ناشر القرآن، قرآن کو نشر کرنے والے، جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اگر تفصیلاً اس کو ذکر کروں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فضائل میں 2 حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے گفتگو کروں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور معروف حدیث مبارکہ سوشل میڈیا پہ آپ سن بھی رہے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ وہ صحابی تھے جو حضور کے رازدار تھے، حضور کے رازدار تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں حضور کے ایسے رازوں کو جانتا ہوں، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے آج سولی پہ لٹکا دو، ختم کر دو۔ یہ ایسے رازدار تھے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس ایک دفعہ قریب ہوئے اور کہنے لگے، حذیفہ بتاؤ تو صحیح، جن منافقین کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ منافق نام لے کر، حذیفہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان مسکرائے اور کیا فرمایا، عمر تم منافقوں میں سے نہیں بلکہ تم محبین میں سے ہے، تم محبت کرنے والے لوگوں میں سے۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی رازدار ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، اور کبھی بھی کوئی راز ہوتا نا تو حضور سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھ لیا کرتے تھے صحابہ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ایک حضور کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ سنیے نا حدیث پاک، جب حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو کلمہ گو ہے، جنازہ تو کلمہ، حضور کی بارگاہ میں اس کو تو کلمہ گو ہے۔ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ تم نہیں جانتے، یہ کلمہ گو ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا۔ اب یہاں یہ حدیث مبارکہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک صحابی حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے اس کا جنازہ میرے اور آپ کے نبی نہ پڑھے، جو ابو بکر سے بغض رکھے اس کا جنازہ میں اور آپ کیسے پڑھیں گے، جو عمر سے بغض رکھے اس کا جنازہ میں اور آپ کیسے پڑھیں گے، جو حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھے اس کا جنازہ میں اور آپ کیسے پڑھیں گے، اس لیے کہ میرا ہر عمل وہ ہوگا جو میرے نبی کا ہوگا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ حضور نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا، اس لیے کلمہ کو ہے۔ آج جو مرزے کے پیروکار ہیں کلمہ کو ہے، کلمہ پڑھنے والا اس کا جنازہ پڑھ لو۔ تو میں نے کہا یزید بھی کلمہ کو تھا، یزید بھی کلمہ کو تھا، تو پھر اگر تم یزید کو ابو بناتے ہو تو قیامت کے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہم حسینی ہیں، ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آخری بات، اگر کہیں کلمہ ہو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گستاخ رسول، اب پتہ چلا جو گستاخ صحابہ ہو، گستاخ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جو ادب کرنے والا ہوگا، جو ادب کرنے والا ہوگا وہ کہاں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا گستاخ کا مقام جہنم اور با ادب کا مقام کیا ہے، جنت ہے۔ جو صحابی کا ادب کرے گا وہ تو ہوگا جنتی، اور جو صحابی کی گستاخی کرے گا حدیث مبارکہ کی مجھے ہوگا وہ جہنمی۔ اسی لیے ہم کہیں کہ ہر صحابی نبی، ایسے بولیں گے کیا یار، سنی ہو نا، جو سنی ہے وہ بولے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آج کا دن یاد رکھیں گے، پھر کس کا دن ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آج قرآن مجید کا تحفہ ہمیں ملا، تو اسی قرآن کی چند آیات پڑھ کر ایصال ثواب کیجئے اور فیض و برکات حاصل کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، رزق کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے اطراف و اکناف میں بہت سی ایسی چیزیں آنے والا ہے، محرم اور حرام۔ سنیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تو محرم میں بھی سنی رہنا، اس لیے کہ سنی وہ ہے جس کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا، کہ سنی وہ ہے جو کثرت درود کرتا ہوگا، اور سنی الحمدللہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا